دنیا کے 50% تیل ذخائر رکھنے والا خطہ مڈل ایسٹ، دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا گہوارہ مڈل ایسٹ، عالمی تجارتی راستوں کا دل مڈل ایسٹ، ہر چیز تو موجود ہے اس خطے میں، مگر صرف پیس۔ The 13th of June, and Tehran is under attack. Moments ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، 200 سے زائد میزائل داغ دیے۔ ایران نے خطے میں موجود امریکی اڈوں پر ایک بار پھر میزائل حملے داغ دیے ہیں۔ نئے جوابی حملے میں بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ورلڈ وار 1 کے دوران جب سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ رہی تھی، برطانیہ اور فرانس کے دو اہم لوگوں نے ملاقات کی اور ایک نقشے پر پینسل سے لکیریں کھینچ ڈالی۔ یہ کوئی معمولی لکیریں نہیں تھیں، آگے چل کے یہی لکیریں مشرق وسطیٰ میں نہ رکنے والی جنگوں کی وجہ بننی تھی۔ انہی لکیروں کی بدولت مشرق وسطیٰ میں نہ جانے کتنے ہی پروکسی گروپ وجود میں آنا تھے، اور ان لکیروں کی قیمت 1 سے 1.5 کروڑ لوگوں نے اپنی جان دے کر چھپانا تھی۔ آخر کیا راز چھپے تھے ان لکیروں میں؟ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے یہ سمجھیے کہ مڈل ایسٹ کی ساری جنگیں اور کانفلکٹ محض ایک اتفاق نہیں۔ کئی ہفتوں کی ریسرچ کے بعد ہم نے تاریخ کے وہ 3 راز ڈھونڈ نکالے جنہوں نے مشرق وسطیٰ کو آج تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا۔ تاریخ کے انہی 3 رازوں میں ان لکیروں کی حقیقت بھی چھپی ہے۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے ان رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ Trump says a whole civilization will likely die tonight, referring to Iran. moments ago, سال 1916 کا آغاز تھا اور پہلی جنگ عظیم بڑی شدت کے ساتھ جاری تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ برطانیہ، فرانس اور رشیا جیسے دشمنوں کے ساتھ تھا، مگر ابھی تک یہ ملک سلطنت عثمانیہ کو کوئی خاص نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو پائے تھے۔ مگر پھر انگریزوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے شریف مکہ حسین بن علی اور تمام عرب قبائل سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ اس جنگ میں برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دے کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دیں تو جنگ کے اختتام پر تحفے میں انہیں ایک عظیم عرب ریاست بنا کر دے دی جائے گی۔ اب خود کو ترکوں سے برتر سمجھنے والے عرب انگریزوں کے جانشے میں آ گئے اور اپنی ہی مسلمان سلطنت کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ And they encouraged an Arab revolt against Ottoman Turkish domination. 1918 تک یہ بغاوت کامیاب ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ نے ورلڈ وار 1 میں ہتھیار ڈال دی۔ اب عرب قبائل کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کا عظیم عرب ریاست بنانے کا خواب مکمل ہو چکا، مگر حقیقت میں تو انگریزوں نے محض انہیں چونا لگایا تھا۔ ٹھیک 1916 جب انگریز عربوں کو ایک عرب ریاست بنا کر دینے کا وعدہ کر رہے تھے، عین اسی سال فرانس اور برطانیہ نے ایک خفیہ معاہدے سائکس پائکوٹ ایگریمنٹ کے تحت یہ علاقے یعنی سیریا، عراق، اردن، لبنان وغیرہ پہلے ہی آپس میں بانٹ لیے تھے۔ کس سے نبھائیں گے ہم عہد وفا کی بات؟ ہر شخص یہاں وعدہ شناس نہیں ہوتا۔ خیر، عرب سرداروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، مگر ان سے بھی بڑا ظلم کسی اور کے ساتھ ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے ان عرب قبائل کو آپس میں بانٹتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہاں کون سے قبائل رہتے ہیں، کون سنی ہے، کون شیعہ اور کون کرد، کون سے لوگ صدیوں سے آپس میں مل جل کر رہتے آئے ہیں اور کون سے قبائل آپس میں دشمن ہیں۔ ایک ہی قبیلے کے رہنے والوں کو 3 ملکوں میں تقسیم کر دیا اور ایک دوسرے کے دشمن گروہوں کو ایک ہی ملک میں ڈال دیا گیا۔ اس تقسیم کا خمیازہ آگے چل کے مڈل ایسٹ کے کروڑوں معصوم لوگوں نے نہ ختم ہونے والی جنگوں، خانہ جنگیوں اور بیرونی حملوں کی صورت میں برداشت کیا۔ مگر کیا انگریز یہ سب کے ذمہ دار تھے؟ بالکل نہیں۔ شاید انگریزوں سے بھی بڑے مجرم مڈل ایسٹ کے ہی 2 سب سے بڑے اسلامی ملک تھے۔ یہ 2 ملک کون سے تھے اور کیا تھا ان کا راز؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ انیس سو 79 آیت اللہ خمینی
ایران میں انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے۔ محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت ختم اور اب ایران میں ایک اسلامی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان سنی شیعہ تقریباً دونوں ہی آیت اللہ خمینی کے اس انقلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور خمینی اور ان کا ایران اسلامک دنیا کے ایک نئے لیڈر کے طور پر ابھرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری طرف تھا سعودی عربیہ، جو خود کو مسلم دنیا کا واحد لیڈر سمجھتا تھا، اور ایران کا یہ طاقت میں آنا انہیں ہرگز برداشت نہ تھا۔ یہاں ایران کے آیت اللہ خمینی بھی آل سعود کی سعودیہ پر بادشاہت کے سخت خلاف تھے، اور ان کی حکومت کے خلاف سخت بیانات بھی دیا کرتے۔ اب یہ دونوں ملک ڈائریکٹلی تو آپس میں لڑ نہیں سکتے تھے، مگر مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے ان دونوں ہی ملکوں نے اپنی پروکسیز بنانا شروع کر دی۔ پروکسیز یعنی ایسے گروپس جو سعودیہ اور ایران کے مفادات کی خاطر دوسرے ملکوں میں لڑتے ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پروکسی گروپس کی لڑائی پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی۔ اس دوران سنی اور شیعہ اختلافات کو بھی اپنے مفادات کی خاطر خوب ہوا دی گئی، یہاں تک کہ ہمارا ملک پاکستان بھی اس سب سے محفوظ نہ رہا۔ Thousands of anti-Shiite protesters rallied in Karachi on Friday. وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک میں شیعہ سنی فساد کرانے کے لیے بھارتی سازش ناکام بنا دی گئی۔ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں جو راولپنڈی اسلام آباد میں شیعہ سنی علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ چلیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ 20 سپتمبر 1980 عراق کے صدر صدام حسین نے امریکہ اور سعودیہ آشرواد سے ایران پہ حملہ کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی عراق پر صدام حسین کی حکومت کو خلاف اسلام قرار دیتے تھے۔ 8 سال تک یہ آپسی لڑائی جاری رہی، اور اس کا اختتام کچھ یوں ہوا کہ نہ صدام ہٹا نہ خمینی، مگر 5 لاکھ سے زیادہ معصوم لوگوں نے اپنی جانیں ضرور گنوائیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ 26 مارچ 2015 سعودی عربیہ نے یمن پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ وجہ یہ تھی کہ یمن کے اقتدار پر حوثی قابض ہو چکے تھے، جو کہ ایران کے پروکسیز مانے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 19,000 افراد نے اپنی جانیں گنوا دی، اور یمن بدترین انسانی بحران کا شکار ہو گیا۔ یہ تو محض چند مثالیں تھیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ظلم ہم نے اپنوں پہ کیا، غیر کیا کرتے۔ ہم خود ہی اپنے گھر کے دشمن، غیر کیا کرتے۔ انگریزوں کا خفیہ معاہدہ اور مسلمانوں کی سرجنگ، یہ تو محض 2 راز تھے، مگر تیسرا راز ان سے بھی زیادہ دل دلانے والا ہے، کیونکہ یہ راز جڑا ہے weapons of mass destruction۔ Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapon of mass destruction. Weapons of mass destruction. جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا، مڈل ایسٹ دنیا کے 50% تیل ذخائر رکھنے والا خطہ ہے، اور جہاں تیل وہاں امریکہ۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ امریکہ اس خطے میں اپنی ٹانگ اڑانے سے باز رہتا۔ 20 مارچ 2003 امریکہ نے عراق پہ حملہ کر دیا۔ وجہ بتائی گئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی تباہ کن ہتھیار۔ Take the fact that he develops weapons of mass destruction. اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 لاکھ سے زائد عام عراقیوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ بدلے میں امریکن تیل کمپنیوں نے اربوں ڈالرز کا منافع کمایا، اور وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن معلوم نہیں کہ آسماؤں سے کہا گیا یا زمین نکل گئی۔ اگر ہم تاریخ میں ذرا پیچھے جائیں تو 1949 میں فلسطین کی سرزمین پر ایک ناجائز ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جسے آج کل فرزند امریکہ کہا جاتا ہے۔ This is a big moment. 4 p.m. Rothschild Boulevard, David Ben-Gurion officially declaring Israel an independent state. The Jews finally have a home. اپنے اس شرارتی بیٹے کو بچانے کے لیے امریکہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ عرب اسرائیل جنگیں ہوں یا غزہ اور لبنان کا موجودہ جنوسائیڈ، امریکہ اپنے اس شرارتی بیٹے کے ساتھ برابر کا شریک رہا ہے۔ اس سب کے علاوہ بھی یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں کہ امریکہ مڈل ایسٹ کے ہر ملک میں اپنی مداخلت کرتا آیا ہے، اور آج ایران سے بھی انہی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی تلاش میں
امریکہ نے ایک نئی جنگ جاری کر رکھی ہے. شاید وہ نیوکلیئر ہتھیار یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن میناب کے بچیوں کے اسکول چلے چکے تھے. اسی لیے اس جنگ کا پہلا ہی حملہ امریکہ نے وہاں کیا. مختصراً انگریزوں کا وہ خفیہ معاہدہ ہو، مسلمان حکمرانوں کی اپنی طرز یا امریکہ اور بیرونی مداخلتیں، ان سب کے نتائج ہمیشہ ہی مڈل ایسٹ کے کروڑوں عام لوگوں نے